अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, ये बवासीर के बारे में है, पाइल्स के बारे में है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने किस्म की बीमारी होती है और इसमें क्या क्या होम्यो मेडिसिन इस्तेमाल होती है और इसके जो है अक़साम कितनी है और अलामात इस मर्ज़ की क्या है और फिर इसके असबाब के बारे में हम कुछ जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं इस बीमारी के थोड़ा तारुफ़ मैं आपको करवा दूँ कि ये पखाने वाली जगह पर यानी मकद के आखिरी हिस्से पे और थोड़ा सा बाहर और अंदर की तरफ ये यहाँ पर इसके यानी कि पखाने वाली जगह के मुंह के ऊपर थैली की शक्ल के मस्से पैदा हो जाते हैं, जो कि आम तौर पर देखने में ऐसे ही नज़र आते हैं जैसे छोटी छोटी थैलियाँ सी लटक रही हों और इनमें खून जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से तकलीफ़ और शदीद दर्द मरीज़ को महसूस होता है और बाज़ औक़ात यहाँ पर वरम, सोजिश और शदीद ख़ारिश भी होना शुरू हो जाती है और कई दफ़ा इन थैलियों में से जो है खून खारिज होना शुरू हो जाता है और ये मटर के दाने से लेकर अखरोट के साइज़ के बराबर तक ये मस्से जो हैं ये बन जाते हैं और शुरू में तो ये मटर के दाने के बराबर छोटे छोटे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी आम तौर पर दो इक़साम हैं जो देखने में आती है, एक अंदरूनी या खूनी बवासीर जिसको कहा जाता है, जिसमें खून का इखराज होने लग जाता है पखाने के साथ भी और पखाने के बाद भी और आम तौर पर इसके खून के जो कतरे हैं वो पखाने वाली जगह से टपकना शुरू हो जाते हैं और मरीज़ के बाज़ जो मरीज़ हैं जो इसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत से मुतासर हुए होते हैं, उनके तो कपड़े भी इससे अक्सर ब्लड से ख़राब हुए रहते हैं। और दूसरी जो है इसकी किस्म वो है बैरूनी या बादी बवासीर। अंदरूनी मसों से खून आता है और बैरूनी बवासीर में खून नहीं आता, मगर दर्द इसमें बहुत ज़्यादा शदीद होता है। अलामात की तरफ चलते हैं। इसकी अलामात आम तौर पर जो देखने में आती हैं वो ख़ारिश है, जलन है, बोझ है, दर्द की शिकायत है और मरीज़ जो है वो इतना शदीद इससे खौफज़दा हो जाता है, डर जाता है कि वो पखाने की हाजत होने के बावजूद वो पखाना खाने नहीं जाता है, क्योंकि इसको सख्त दर्द महसूस होता है पखाना खाने के दौरान और मरीज़ की जो है चीखें भी बाज़ औक़ात निकल जाती हैं और इसका नतीजा ये होता है कि मरीज़ को पखाना रोक कर कब्ज़ की शिकायत हो जाती है और फिर मर्ज़ ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और खून कभी तो पखाने के साथ मिला हुआ खारिज होता है और कभी पखाने के बाद कतरा कतरा टपकता रहता है और वो रुकने में नहीं आता और कभी इतना ज़्यादा खारिज होता है कि मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस और कमज़ोरी में चला जाता है और इसी कमज़ोरी की वजह से उस पर गशी या बेहोशी के अटैक भी होना शुरू हो जाते हैं। अंदरूनी मस्से जो है मकद से पखाने वाली जगह से बाहर की तरफ निकल आते हैं और बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, मुतवर्रम हो जाते हैं, फिर वो मकद के अंदर दाखिल नहीं होते और बड़ी सख्त तकलीफ़ का बायस बनते हैं और अगर मरीज़ को जल्दी आराम ना आए और उससे अच्छी मेडिसिन ना दी जाए तो बावजह इखराज खून मरीज़ का रंग जर्द पड़ जाता है और उसमें खून की कमी हो जाती है और बहुत लागर, कमज़ोर और वीक हो जाता है। अब चलते हैं इसके असबाब की तरफ। वैसे तो आम तौर पर इसके असबाब ये है कि बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा बैठे रहने का काम जो लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है, ये उन लोगों को आम तौर पर हो जाता है या बहुत ज़्यादा जो लोग मसालेदार चीज़ें या तली हुई अशिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात जो है लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है और मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा बैठने का काम करते हो और हमेशा जो है सारा दिन बैठे रहते हो, जिसकी वजह से उनका वज़न भी काफ़ी बढ़ चुका होता है और उनकी तबीयत में सुस्ती और जो है आराम पसंदी ज़्यादा होती है। उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब चलते हैं इनकी अद्वियात की तरफ।
تو اس میں ہر قسم کی بواسیر میں 2 میڈیسن ایسی ہیں جو کہ عام طور پر یوز کروانے سے بہت ہی اچھے رزلٹ ملتے ہیں، اور بہت سارے ہومیو ڈاکٹرز کی رائے اس پہ متفق ہے کہ یہ 2 میڈیسن جو ہے اگر مسلسل آپ استعمال میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے باقی میڈیسن کے ساتھ جب یہ 2 ادویات کو بھی استعمال کریں گے تو بہت ہی اچھے رزلٹ ملیں گے، اور آپ اس کے حیرت انگیز رزلٹ دیکھنے میں سامنے آئیں گے آپ کے۔ تو پہلی میڈیسن ہے سلفر، یہ 200 میں یا 30 پوٹینسی میں آپ نے لینی ہے۔ اس کا طریقہ کار یوں ہے کہ یہ جو ہے 200 پوٹینسی میں اگر آپ مریض کو دیتے ہیں تو صبح صبح نہار منہ 2 قطرے مریض کو آپ دے دیں گے، خالی پیٹ زبان کے اوپر وہ ڈال کر 2 قطرے سلفر کے لے لے گا، اور پھر اس کے آدھے گھنٹے بعد وہ اپنا ناشتہ وغیرہ جو ہے وہ کر لے گا۔ اگر 30 پوٹینسی میں دینا ہے تو پھر 5 قطرے صبح صبح خالی پیٹ آپ مریض کو دے سکتے ہیں۔ دینا اس کو زبان کے اوپر ہی ہے، 2 قطرے یا 5 قطرے 30 پوٹینسی کے زبان کے اوپر ڈال لیں گے، اور اسے 1 منٹ تک منہ کے اندر رکھیں گے، پھر اس کو پی لیں گے۔ اسی طرح نکس وومی کا ہے، یہ دوائی جو ہے رات کو سوتے وقت لینی ہے۔ جب بالکل مریض بیڈ پہ چلا جائے گا اور سونے کے لیے لیٹ جائے تو اس وقت یہ 2 قطرے 200 پوٹینسی کے یا 5 قطرے 30 پوٹینسی کے مریض کو دینے ہیں سوتے ہوئے۔ تو یہ ادویات 2 اس کی جاری رہیں گی، اور باقی جو میڈیسن ہے وہ آپ اس کو سمٹم کے مطابق دیں گے۔ اب چلتے ہیں سمٹم کے مطابق جو ادویات ہم مریض کو دیں گے وہ ہیمامیلس، خونی بواسیر میں بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو قبض تو نہیں ہوتی، لیکن خون کا اخراج بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے پخانے والی جگہ سے، وہ ڈراپس کی صورت میں یا پخانے کے ساتھ لگ کر آ رہا ہوتا ہے۔ اس میں کیو میں آپ کیو پوٹینسی لیں گے ہیمامیلس کی، 10 قطرے صبح، 10 دوپہر اور 10 رات میں 2 گھونٹ تازہ پانی میں ملا کے مریض کو دیں گے۔ اسی طرح دوسری میڈیسن ہے وہ ایسکیولس ہے، یہ بھی کیو پوٹینسی میں لینی ہے۔ یہ اس وقت ہم مریض کو عام طور پر دیتے ہیں جب خون یا تو بالکل ہی خارج نہ ہوتا ہو، اور اگر ہوتا بھی ہے تو تھوڑا سا بلڈ آتا ہے، لیکن مقد اور پخانے والی جگہ پر سخت اور شدید مریض کو درد ہوتا ہے، اور قبض کی سخت شکایت ہو تو وہ چلنے میں سخت تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اگر قبض نہ ہو تو پھر اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پخانے والی جگہ پہ کوئی شیشے والی چیزیں چبھو دی گئی ہے یا کانٹوں والی چیزیں چبھو دی گئی۔ اس کی یہ خاص علامت ہے کہ مریض کو کانٹے چبھنے کا احساس ہوتا ہے پخانے والی جگہ پر۔ اگر ایسا احساس اس کو ہو رہا ہے اور اس کو جو ہے اس کے ساتھ ساتھ درد بھی بہت زیادہ شدید ہو رہا ہے تو پھر ایسیکیولس جو ہے یہ کیو پوٹینسی میں اس کو دیں گے، اور مریض کو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے جیسے چھوٹی چھوٹی سوئیاں یا چھوٹے چھوٹی کانٹے اس کے مقد میں جو ہے چبھوئے جا رہے ہوں۔ یہ اس میڈیسن کی خاص علامت ہے۔ ایسے میں ایسکیولس کو ہم دیتے ہیں کیو پوٹینسی میں 10 قطرے صبح، 10 دوپہر اور 10 رات میں، یا دن میں 4 دفعہ بھی 2 گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک میڈیسن ہے آرسینیکم ایلبم۔ آرسینیکم یہ اس وقت ہم دیتے ہیں جب مریض کو بہت زیادہ شدید جلن محسوس ہوتی ہے پخانے والی جگہ پہ، کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ گرم گرم سوئیاں مقد کے اندر چبھوئی جا رہی ہیں، اور جس سے اس کو شدید جلن کا احساس ہوتا ہے، اور اس کی کمر میں بھی ناقابل برداشت جو ہے وہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے مریض کے، اور کمزوری مریض کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو ہے پخانے والی جگہ پر اس کو شدید احساس ہوتا ہے درد کا اور تکلیف کا، اور اس کو اگر کسی گرم چیز سے سینکا جائے، کپڑے سے یا کسی روئی وغیرہ سے اس کو گرم کر کے اگر اس کو سینکا جائے تو اس سے مریض کو آرام محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسی سمٹم میں، ایسی علامات میں آرسینیکم بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ اس کو 30 پوٹینسی میں صبح دوپہر شام 5 قطرے دینے سے یہ جو ہے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اب چلتے ہیں اگلی میڈیسن جو ہے کالن سونیا ہے۔ کالن سونیا جو ہے یہ سخت قسم کی بواسیر میں، جبکہ خون مسلسل
اور لگاتار آتا رہتا ہے۔ کالن سونیا اس میں بہت ہی زبردست اور اچھا کام کرتی ہے، اور اس سے بہتر کوئی اور دوائی ایسا کام نہیں کرتی۔ اس کو مدر ٹنچر میں ہم دیتے ہیں، اور یہ خواتین میں جو بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے، خاص کر حاملہ خواتین میں جب بواسیر ہو جاتی ہے، جبکہ خارش اس کی خاص علامت ہوتی ہے کہ اس میں شدید خارش بھی ہوتی ہے، تو کالن سونیا کی یہ بھی ایک خاص علامت ہے کہ قبض بھی اور مقد میں قبض بھی ہوتی ہے، اور مقد میں ایسا احساس بھی ہوتا ہے گویا چھوٹی چھوٹی جو ہے چھڑیاں یا چھوٹی چھوٹی ایسی کچھ چیزیں مقد کے اندر جو ہے چبھ رہی ہیں، اور پھر بواسیر کا خون جو ہے وہ رک جاتا ہے، بواسیر کا خون جو ہے وہ جاری نہیں ہوتا۔ اور کالن سونیا کی یہ بہت زبردست علامات ہے جن کو دیکھ کے ہم کالن سونیا دے سکتے ہیں، یا ایسی خواتین جو کہ حاملہ ہوتی ہیں اور ان کو بواسیر ہو جائے اور ان کو خونی بواسیر ہو جائے تو اس میں کالن سونیا بہت ہی اچھا کام کرتی ہے۔ اسی طرح آپ چلتے ہیں، اگلی میڈیسن جو ہے ایلوز بواسیر کی یہ خاص دوائی ہے جو اس وقت بہت اچھا کام کرتی ہے، جب کہ مسے جو ہے انگوروں کے گچھے کی مانند ایسے لٹک جاتے ہیں، بہانے والی جگہ سے باہر آ جاتے ہیں، اور ان میں خون جو ہے وہ رسنا شروع ہو جاتا ہے، بار بار نکلتا رہتا ہے، اور ٹھنڈے پانی سے آرام محسوس ہوتا ہے، مقد میں بہت زیادہ شدید جلن ہوتی ہے، اور جو ہے کالن سونیا جو ہم دیتے ہیں کہ اس وقت جب مریض کا رجحان قبض کی طرف ہوتا ہے، اور ایلوز ہم اس وقت دیتے ہیں جب مریض کا رجحان دستوں کی طرف یا اسہال کی طرف ہوتا ہے۔ یہ بھی کیوپٹینسی میں دی جاتی ہے، اور اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ ہیں۔ عام طور پر جو میڈیسن ایک کمبینیشن بنا کر یوز کرواتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں ہیمامیلس ہے، ایسکیولس ہے، کالن سونیا ہے، اور اس میں جو ہم میڈیسن دیتے ہیں نکس وومی کا، ان کو آپس میں ملا کے کیوپٹینسی میں صبح دوپہر شام دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی اچھے رزلٹ آتے ہیں۔ تو یہ گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام بواسیر کے بارے میں اچھا لگا ہوگا، ہومیوپیتھک کے ادویات کا۔ میں ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔